الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخرت کی نعمت یعنی کامل ہدایت کی طرف بندوں کو رغبت دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ جو سامنے ہے وہ بھی اللہ کو سب معلوم ہے، اور جو تمہارے دلوں کے اندر پوشیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی تمہارے عقیدے، تمہاری حرکتیں، تمہارے اقوال، تمہارے افعال، جو بھی کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اس سے کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اگرچہ تم اپنے دل کے اندر کسی چیز کو راز سمجھ کر کے اسے پوشیدہ سمجھتے ہو تو دنیا والوں سے تو پوشیدہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر پر رینگنے والی کالی چونٹی کے چلنے کے قدموں کے جو ہے وہ چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو بھی وہ دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی واضح کر دی گئی کہ بندے کو چاہیے کہ اپنا ظاہر اور باطن دونوں درست رکھے اور دونوں پاکیزہ رکھے۔ ایسا نہیں کہ سامنے کچھ ہے اور دل کے اندر کچھ ہے، بلکہ جیسا دل میں ہے ویسا ہی سامنے ہونا چاہیے، اور جیسا سامنے ہے ویسا ہی دل میں ہونا چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ تم جیسے ہو ویسے ہی دکھو، اور یا پھر جیسے دکھو ویسے ہی رہو۔ یعنی تمہارا ظاہر اور باطن یہ دونوں یکساں ہونا چاہیے، اس کے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر اور باطن کے اندر اگر یکسانیت نہیں ہے تو پھر وہ نفاق بن جائے گا۔ جیسے اگر آپ کسی سے سامنے کہہ رہے ہو میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، لیکن دل کے اندر تم اس سے دشمنی چھپا کے رکھے ہو اور دل کے اندر اس کے حوالے سے تمہارے خیالات اچھے نہیں ہیں، تب پھر یہ ظاہر اور باطن کا الگ ہونا یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، لہذا اپنا ظاہر و باطن درست رکھو۔ اس کے بعد میں ارشاد ہوا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور اللہ کے سوا جس کو پوجتے ہو وہ کچھ بھی نہیں بناتے، وہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ بت تو کسی کو بنانے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ یہ خود بنائے گئے ہیں، تو یہ پھر خالق اور مالک کیسے ہو سکتے؟ یہ اتنی بڑی دلیل ہے جو ہے ان بتوں کے باطل ہونے پر اور ان کے جھوٹے خداؤں کے غلط ہونے پر، کہ اگر تھوڑی سی بھی بھیجے کے اندر انسان کے پاس میں عقل ہو تو فوراً سمجھ جائے گا کہ واقعی میرے ہاتھ کا بنایا ہوا یہ بت جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی پیاری دلیل، اتنی واضح دلیل، اتنی ٹھوس دلیل جو ہے وہ مختصر لفظوں کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرما دی گئی۔ اچھا، یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو والذین یدعون من دون اللہ، تو وہابی دیوبندی جو ہے وہ اس سے کچھ الگ ہی معنی نکال کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو، اور اس کو لے جا کر کے پھر اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبیوں پہ فٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا والذین یدعون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو وہ نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان مسلمانوں کا رد فرمایا جو اللہ کے ولیوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے مدد چاہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ کا یہ معنی دور دور تک بھی نہیں ہے، کہیں دور دور تک بھی اس آیت کریمہ کا یہ معنی نہیں ہے، اور اس کو لے جا کر کے اسی لیے صحیح کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کم عقلوں پر، ان بد عقلوں پر لعنت کرے کہ انہوں نے جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں ان آیتوں کو اٹھا کر کے انہوں نے فٹ کر دیا اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے اوپر۔ اب یہاں پر جو ہمارا سیدھا سادہ نوجوان ہے
یہ سیدھا سادہ ہونا بھی بہت بڑی آفت ہے اس زمانے کے اندر. زیادہ سیدھا سادہ بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ بھی یوٹیوب پہ دیکھ لیا, کچھ بھی نیٹ پہ دیکھ لیا اور پھر آیت کریمہ کا جو ہے وہ نام سن کر کے آدمی بیٹھ جائے. اتنا سیدھا سادہ نہیں ہونا چاہیے. انسان کو کم سے کم ایک اہل سنت و جماعت کے گھرانے میں وہ پلا ہے, بڑا ہے, تو اتنا شعور تو ہونا چاہیے کہ اصل عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اور اس عقیدے کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ کیسا بندہ ہوا کرتا ہے. اتنا تو انسان کو کم سے کم معلوم کرنا چاہیے. تو یہاں پہ بڑی پیاری بات کہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ کی ہزاروں رحمتیں اس بندہ خدا پر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میں ان کو کہا کرتا ہوں دونوں رائے عشق کے, دونوں ایک ہی راستے کے دونوں مسافر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے اندر جو ہے کئی چیزوں کے اندر جو ہے وہ یکسانیت پیدا فرمائی تھی. آپ ان دونوں کو پڑھیں گے تو لگے گا اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھ رہے ہیں, اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہے ہیں. دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا وہ ایک عجیب جو ہے وہ جوہر عطا فرمایا ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے, کاش میری عقل ان لوگوں کے پاس ہوتی جو ان آیتوں کو جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو اللہ کے ولیوں پہ فٹ کر دیتے ہیں. کاش میری عقل ان کے پاس ہوتی. اس کے علاوہ اور مطلب کیا ہے؟ دو ہی تو مطلب ہو سکتا ہے. اگر ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں مانگتے ہیں تو اس کا دو کے اندر سے ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ تیرے پیارے اور محبوب بندے ہیں اور ان کا رتبہ تیری بارگاہ میں بڑا بلند ہے, میں ان کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. یا تو یہ مطلب ہوا, اور یا پھر یہ مطلب ہوگا کہ اے اللہ کے ولی آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرما دیں تاکہ میرا کام بن جائے. نہ تو یہ والا معنی غلط ہے نہ وہ غلط ہے, تو پھر اس کے بعد میں اللہ کے ولیوں سے مانگنے کو شرک کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اس کو آپ حضرات خوب اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں. جب بھی اللہ کے ولیوں کے خلاف کوئی زبان کھولتا ہے تو ایسی آیتوں کو لے کر کے آتا ہے. ان آیتوں کو آپ یاد رکھیں اور ترجمہ اگر وہ کریں تو ترجمے آپ پھنس نہ جائیں, فوراً آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو بتوں کی عبادت والی آیت ہے وہ اللہ کو پکارنے والے معنی کے وہ ان اولیاء کرام کو جو ہے وہ پکارنے والے معنی پر فٹ کر رہا ہے. وہ اسے آپ فوراً سمجھ جائیں. تو یہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی انسان سے جا کر کے کہیں کہ تمہارا سب سے پیارا بیٹا, اس پیارے بیٹے کے نام پہ مجھ کو دے دو, یا اس بیٹے سے خود سے کہیں کہ تمہارا باپ تم سے پیار کرتا ہے, اپنے باپ سے کہہ دو کہ وہ میرا کام کر دے. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ان اللہ والوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, یا تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ بنا کے مانگتے ہیں ہم لوگ, یا ان اللہ والوں سے کہتے ہیں آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دے. دونوں معنی صحیح ہے, درست ہے, کتاب و سنت سے ثابت ہے. اس پر ہزاروں دلیلیں ہیں جن کا جواب وہابیہ اور دیابنا قیامت تک بھی جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے خلاف کچھ باتیں سننے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو. آج کل بہت سارے لوگ اتنے کمزور دل کے ہو گئے ہیں کہ اگر ان کا نام بھی لیا جاتا ہے تو ان کا چہرہ عجیب سا ہونے لگ جاتا ہے کہ مسجد کے اندر اچھی باتیں کرنا چاہیے, یہ کہاں سے ان کا نام اٹھا کے لے کے آ گئے. تو میں بول رہا ہوں, مجھے جو ہے وہ بولنے میں لطف آ رہا ہے, تو آپ کو بھی سننے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. یہ والذین یدعون من دون اللہ, یہ بتوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کے سوا وہ جن کو پوجتے ہیں. اب یہ معنی ایک طرف, اور اس کا پھر معنی یہ اگر کوئی کر دے کہ اللہ کے سوا وہ جن کو پکارتے ہیں, اور پھر یہ کہے کہ اسے پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کو جو ہے وہ نہیں پکارنا چاہیے, ان سے مدد نہیں مانگنا چاہیے, تو پھر ہمارا تو پھر مائم شریف جانا بھی پھر تو غلط ہوا, پھر اس کے بعد میں خواجہ صاحب کا عرس منانا بھی پھر تو غلط ہوا, غوث پاک کو پکارنا بھی غلط ہوا, پھر تو یا علی مشکل کشا کہنا بھی ہمارے لیے غلط ہوا. پھر ہمارے پاس بچ کیا جائے گا؟ اور جو یہ 1400 سال کی تاریخ کے اندر جو روایتوں کا ایک انبار ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, دلائل کا ایک جو ہے وہ سمندر ہمارے پاس ہے, ان سب کا کیا ہوگا؟ تو لہذا میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہی ہے کہ بد مذہبوں کے خلاف اگر تم خود کچھ نہیں کر سکتے تو اگر کوئی عالم حق اگر کچھ بولے تو اپنے اندر سننے کا حوصلہ پیدا کرو, اور جتنا مزہ جو ہے سیدھی سادی تقریر سننے میں آتا ہے اس سے زیادہ مزہ جو ہے بد مذہبوں کا رد سننے کے اندر آنا چاہیے. یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے. میں بالکل سیدھی سی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا جھگڑا کسی سے ہو جائے, پھر آپ بند کمرے میں کسی کے ساتھ میں بیٹھ جائیں,
تو ایک بندہ آپ کے پاس میں آ کر کے بیٹھے اور پھر کہے کہ وہ تمہارا جس کے ساتھ جھگڑا ہوا نا بہت بیکار آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ جتنی برائی کرے گا اتنا ہی آپ کا دل خوش ہوگا کہ وہ مجھ سے لڑا تھا، اس کی برائی کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی جھگڑا کر لے تو اس کی برائی اگر کوئی ہمارے سامنے آ کر کے کرتا ہے تو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو گالیاں دے چکے، کتابوں میں لکھ چکے، چھاپ چکے، پرچار کر چکے، لوگوں کو گمراہ کر چکے، تو اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے ساتھ میں جس کی لڑائی ہو جائے اس کی برائی سننا ہم پسند کرتے ہیں، تو جس کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جھگڑا ہے اور اللہ کے رسول کی شان میں جو گستاخ ہے اس کے خلاف بھی سننے کا ہمیں جذبہ ہونا چاہیے اور ہمیں خوشی ہونا چاہیے ہمیں اس بات کی۔ اگر اتنا نہیں ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایمان کمزور ہے اور بہت کمزور ہے، اور اس زمانے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، مختلف آپ جگہوں میں گھوم کر کے دیکھ لیں، لیکن ان کو بد مذہبوں کا رد سننے میں ان کو بالکل مزہ نہیں آتا۔ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ اگر وہ محبت رسول کے اندر ڈوب کر کے گستاخوں کے خلاف سننے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لیں، اس کے بعد میں تسبیح پڑھیں۔ پہلے اگر 1000 مرتبہ تسبیح پڑھنے میں اتنا مزہ نہیں آتا تھا، اگر وہ 10 بار بھی پڑھیں گے تو اس سے زیادہ ان کو لطف حاصل ہو جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام و اکرام ملے گا۔ تو خیر وہ تو بات بہت دور نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور وہ خود بنائے گئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں ہے۔ وہ جو خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جن کو پوجتے ہیں وہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہیں۔ اور یہ تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، پتھر کا بت تو سب لوگ جانتے ہیں کہ مردہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ٹوکرے کے اندر ایک روایت کے مطابق کچھ بتوں کو رکھ کر کے کہا تھا نا کہ مجھ سے کوئی ایسا معبود خرید لے جو بولتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے اور کسی کی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتا ہے، اپنی تکلیف بھی جو ہے وہ دور نہیں کر سکتا ہے۔ تو بت کے جو پجاری تھے ان کو بڑا برا لگا، لیکن بات بالکل آپ نے صحیح فرمائی تھی۔ تو رب نے فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہے، وما یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہیں ہے کہ ایانا یبعثون، کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ جو خالق ہوتا ہے اسے سب پتہ ہوتا ہے کون بندہ کب مرے گا، کب اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو ان کا تو یہ حال ہے، انہیں شعور بھی نہیں، خبر بھی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کون کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں کتنے صاف صاف الفاظ ہیں، لیکن دلیل کتنی مضبوط ہے۔ کوئی 1400 سال تو آج گزر چکے، اور اب قیامت تک بھی آپ تلاش کر لیں، کوئی بھی اس دلیل کو کاٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی کاٹنے والا ہو تو سامنے آئے، کوئی آ کر کے سامنے آ کے بتائے کہ بت جو نہ تو بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اسے کچھ شعور ہے، نہ جینے کا پتہ ہے، نہ مرنے کا پتہ ہے، وہ کیسے خالق ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل قیامت تک تلوار بن کر کے بتوں کے پجاریوں کے اوپر لٹکتی رہے گی اور انہیں چیلنج کرتی رہے گی کہ اگر واقعی تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے بت جو ہیں واقعی وہ خدا ہیں تو پھر اس دلیل کا جواب دے کر کے دکھا دو۔ جو خدا ہوتا ہے وہ تو زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا ہے، اور تمہارے بت تو مردہ ہیں، وہ خدا کیسے ہو جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری دلیل جو ہے وہ یہاں پر ارشاد فرمائی۔ اچھا، ہر عام مسلمان بھی اتنا تو شعور رکھتا ہی ہے کہ قیامت کے دن مجھ کو اٹھایا جائے گا۔ اب اگر یہ جو آیت کریمہ یہ دیوبندی اور وہابی اللہ کے ولیوں پہ فٹ کرتے ہیں، تب تو پھر اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ تو مطلب ایک دم ہی غلط ہو گیا۔ اللہ کا ولی کیا عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ قیامت کے اندر بندوں کو اٹھایا جائے گا، انہیں شعور ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس آیت کریمہ کو معاذ اللہ کے ولیوں پر اگر یہ دیوبندی فٹ کر دیں تو پھر اس آیت کریمہ کا پورا مطلب ہی غلط ہو جائے گا۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ آیات جو ہیں وہ بتوں کے پجاریوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں ہے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں اور ان کو پکارنے والوں کے بارے میں یہ آیات ہرگز نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ جو بندہ قرآن کی وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں ہے انہیں اللہ والوں کے اوپر جمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ قرآن کی معانی کے اندر تحریف کرتا ہے، اور قرآن کا معنی جان بوجھ کے بگاڑنا
یہ کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے اس سلسلے کے اندر آنے والی وعیدوں کا مطالعہ کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔